شیخ محترم، بڑا اہم سوال ہے، مقامات کے بغیر قرآن کریم کی تلاوت ممکن نہیں ہے؟ مقامات ہوں گے تو ہی تلاوت ہوگی، اس کے بغیر تلاوت نہیں ہوگی؟ دیکھیں، میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ ایک شخص کو اللہ پاک نے جو ہے نا وہ خوبصورت آواز دی ہوتی ہے، جی ٹھیک ہے، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک شخص کو کے پاس آواز نہیں ہوتی ہے، جی لیکن اس کا طریقہ اتنا پیارا ہوتا ہے، اتنا خوبصورت طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اٹریکٹ کرتا ہے پھر، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ جہاں تک مقامات کی بات ہے، خوش آوازی جہاں پہ بھی آئے گی تو وہ مقامات سے خالی نہیں ہوگی، وہ کوئی نہ کوئی مقام ضرور ہوگا، لیکن وہ جو قاری صاحب ہے اگر اس کو نہیں پتہ، یہ تو اس کی بات ہے کہ اس کو نہیں پتہ، لیکن کسی نہ کسی مقام کو ضرور ٹچ کرتا ہوگا وہ۔ ٹھیک ہے شیخ، اس میں ہی ایک سوال یہ ہے کہ مقامات موسیقیہ اور مقامات جو قرآن کریم ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، دونوں آوازیں ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ موسیقی، اگر آپ یہ کہ موسیقی کے آلات کے اوپر اگر آپ کسی چیز کو جو ہے نا وہ پڑھیں گے تو موسیقی ہو گئی نا، لیکن قرآن کریم جو ہے نا موسیقی کی محتاج نہیں ہے، آپ کی خوش آوازی ہی سب کچھ ہے، یہی موسیقی ہے قرآن کریم کی، آپ کو آلات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کریم پڑھنے کے لیے پھر بھی آپ کو مطلب کسی کے پاس جا کے سیکھنا تو پڑے گا نا، تو یہ اصل جو آوازوں کو سیکھنا پڑے گا۔ جی جی، آپ آواز سیکھ سکتے ہیں، آپ انسٹرومنٹس کو تو یوز نہیں کر سکتے ہیں۔ تو مطلب آوازوں کو سیکھنا، جو لوگ اس کی نفی کرتے ہیں، جو لوگ اس کی نفی کرتے ہیں کہ مقامات، یہ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مقامات ہے ہی حرام ہے، نہیں، مقامات کیا ہے؟ مقامات حرام ہے، اچھا، وہ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مقامات کو مطلب کوئی بھی آواز، یا جہاں پر آواز آئے گی، خوبصورت آواز آئے گی، یا جہاں پر بھی لحن آئے گی، تو وہاں پر مقامات تو بنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، بالکل ٹھیک ہے، جو شخص قرآن کریم کو خوش آوازی کے ساتھ نہیں پڑھے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو مجھے یہ بتایا جائے کہ خوش آوازی کیا ہے؟ لیکن شیخ مقامات تو نہیں نا اس میں آتے ہیں۔ نہیں، مقامات، آپ خوش آوازی کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں خوش آوازی ہے کیا چیز؟ شیخ، میرا خیال ہے، میں کہوں کہ میری اپنی آبزرویشن یہ ہے جی، کہ وہ لوگ شاید صرف مقامات کے نام سے کہتے ہیں کہ جی آپ یہ مقامات کے نام نہ لیں، آپ جو مرضی پڑھتے جائیں، ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، کان کو اگر آپ اس ہاتھ سے یہاں سے پکڑیں گے یا اس طرف سے، کان ہی کو آپ نے پکڑا ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ تو بات یہی ہے، میں تو سمجھتا ہوں، میرا یہ ذاتی رائے یہ ہے، باقی ان کے پاس جو دلیل ہے وہ ان کے ہاں ہوگا۔ ہم تو اس چیز کو فالو کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس چیز کو فالو کریں، اور قرآن کریم کو جو ہے نا، دیکھیں، قرآن کریم کو اگر آپ تلاوت کرتے ہیں، ہر چیز کے ایک دار و مدار ہوتا ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے۔ کیا قرآن کریم کو جو ہماری مرضی ہو کو ہم آواز اسی طرف کھینچ لیں؟ کیا ایسا ہے؟ نہیں، ہر چیز کے لیے اللہ پاک نے ایک ضابطہ بنایا ہے۔ تو قرآن کریم تو پہلے درجے میں یہ آتا ہے کہ آپ اس کے ہر چیز کے، جہاں تک آپ اس کی جو ہے نا تجوید کا خیال کرتے ہیں، جہاں پر احکام کا آپ خیال کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو جو ہے نا آواز کا بھی خیال کرنا پڑے گا۔ آپ آواز کو ایسا نہ کرے کہ بے سرا ہو جائے، آپ اس کی تعلیم حاصل کریں گے، ٹھیک ہے، باقاعدہ تعلیم اگر آوازوں کی حاصل کریں گے، آپ نام نہ دیں، آپ اس کو بالکل مقامات کا نام نہ دیں، جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جی لیکن ایک چیز جب ہے، ایک حقیقت ہے، آپ اس پہ جو ہے نا آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بعض لوگ تجوید کو چھوڑ کر مقامات کو سیکھتے ہیں، بہت غلط بات ہے۔ تجوید کو چھوڑ کر جو ہے نا آپ اس کو جو ہے نا وہ پڑھ ہی نہیں سکتے قرآن کریم، بالکل ٹھیک، وہ حق ہی ادا نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، آپ تجوید کے احکام جو ہے نا وہ پورے کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا مقامات سیکھ لیں۔ اگر آپ مقامات کی طرف آ گئے اور تجوید آپ کو جو ہے نا وہ آتی نہیں ہے، تو یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، ثواب آپ کو جو ہے نا وہ تجوید کے ساتھ پڑھنے پہ ملے گا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، مقامات پہ نہیں ملے گا۔ ہاں، اب تجوید آپ کی ٹھیک ہے اور خوبصورت آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ نور علی نور ہے۔ بالکل۔